وینس کی تقریر کے بعد، ہیکسٹ کے بیانیے کے بعد اور ٹرمپ کے بیانات کے بعد یہ چیز تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ایلون مسک یا ہیکسٹ یا وینس جو ہیں وہ، چونکہ آج کل چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو اس لیے کرکٹ کی اصطلاح میں استعمال کرتا ہوں کہ وہ اپنے بلے سے نہیں کھیل رہے تھے. یہ سب ایک جو ورلڈ ویو ہے اس میں ٹرمپ صاحب ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو میں نے تشبیہ دی تھی کہ وہ ایک مونارک ہے، یعنی ایک بادشاہ جو ہے وہ. تو ابھی وہ پچھلے دنوں آپ نے وہ سرورک دیکھا ہوگا نا، جو ٹائم میگزین کی طرح کا سرورک ہے جس کے اوپر ٹرمپ صاحب کی تصویر ہے اور انہوں نے سر پر تاج پہنا ہوا ہے. تو یہ واقعی ایک مونارکل جو ہے وہ ایک شاہی دربار ہے جس کے اندر جو ان کی انتظامیہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ درباری ہیں، اور ان کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جو ان کی انتظامیہ تھی اس میں یہ لوگوں کو لے کے آتے تھے اور ہر تیسرے چوتھے مہینے ان کو جو ہے فائر کر دیتے تھے. تو یہ جو ابھی کے جو درباری ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی جو ان کے مزاج یا سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جو بات، تو ہمیں دربار سے نکال دیا جائے گا، برخاست کر دیا جائے گا. تو درباری جو ہیں وہ ان کا جو ان کے مزاج شناس ہیں، اور بہت سے درباری جو ہیں وہ جیسے ہیکسٹ وغیرہ ہو گئے، والٹس وغیرہ ہو گئے، یہ درباری جو ہیں وہ نہ صرف ان کے مزاج شناس ہیں بلکہ ان کے جو نظریات ہیں وہ ان سے بھی متفق ہے. اس میں وینس بھی شامل ہے، وینس کی بھی کتاب ہے، ہیکسٹ کی بھی کتاب ہے، اس طرح بھی آ جاتے ہیں. اچھا، اب آ گئی بات کہ یورپ اور امریکہ کے جنہیں آپ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز کہتے ہیں. وینس نے جب وہ تقریر کی تو ہی بروک اے کارڈنل پرنسپل آف ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز، اور وہ کارڈنل پرنسپل یہ رہا ہے پچھلے 80 سال میں کہ جو اندرونی سیاست ہے کسی بھی ملک کی، وہ جو سیاست ہے that politics will stop at the water's edge. تو وینس نے وہ جو کارڈنل اصول ہے، وہ جو بنیادی اصول ہے، اس کو اس نے وائلیٹ کیا اور جان بوجھ کے کیا، جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پورے ایک جو اسکیم ہے اس کا ایک حصہ. اب یورپ کہاں کھڑا ہے، نیٹو کا کیا معاملہ ہے. اب میں نے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے وہ پیرا جمپنگ، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے پیرا جمپنگ کی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک طریقہ جو بیسک جو ایئربورن جو پیرا جمپس ہوتی ہیں اس میں آپ کے 2 شوٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کی بیک پہ ہوتا ہے، ایک آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے. تو ایز یو جمپ تو اس کا جو آپ کا جو مین شوٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک اسٹرنگ اٹیچڈ ہوتی ہے. سو ایز یو جمپ دا اسٹرنگ اسٹریچز اور وہ اس مین شوٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے، تو آپ کا شوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جو آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ ریزرو ہوتا ہے ان کیس کہ آپ کا جو مین شوٹ ہے وہ ڈپلوائے نہیں ہوا، تو آپ وہ ریزرو شوٹ کو جو ہے وہ خود سے آپ کو کرنا. اس کے علاوہ پھر ایک اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے، فری فال ہوتی ہے، جس کے اندر وہ اسٹرنگ نہیں ہوتی، یو جمپ. تو وہ اس کے لیے پہلے جو ہے وہ 10-15 جمپس جو ہیں وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں جنہیں آپ ٹینڈم جمپس کہتے ہیں. اور ٹینڈم جمپس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے جو کہ سرٹیفائیڈ انسٹرکٹر ہے، اور جو نووس ہے یا جو بگنر ہے وہ اٹیچڈ ہوتا ہے ٹو دا فرنٹ آف دی انسٹرکٹر. تو جنگ عظیم دوم کے بعد سے یوں سمجھیے، میں استعارے کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے جس کو 80 سال ہونے لگے ہیں، امریکہ اور یورپ، امریکہ انسٹرکٹر تھا اور یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹینڈم اسکائی ڈائیونگ کرتا تھا. اب ٹرمپ صاحب نے آ کے یکا یک کہا کہ جناب ٹینڈم اسکائی ڈائیونگ کا معاملہ ختم، اب آپ نے اپنے اون پر فری فال کرنی ہے. اور اب اس میں مسئلہ کیا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بنیادی جو سیکیورٹی تھی وہ یہ 1000 پاؤنڈ وزن کا گوریلا جو تھا وہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو یہ وہ جو گوریلا تھا
اس کے جو مفادات تھے اس کے لیے بھی، اور ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے بھی تھے کئی چیزوں پہ نہیں بھی تھے، بٹ وہ جو ہے نا سیکنڈری ثانوی چیزیں تھیں، جو ایکچوئل جو چیزیں تھیں ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے. تو یہ گوریلا جہاں جاتا تھا یہ بھی ساتھ جاتے تھے، وہ خواہ ویتنام ہو، خواہ وہ اپنا افغانستان ہو، خواہ وہ عراق ہو. فرانس جو ہے وہ ایک ملک تھا جو کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس جو ہے وہ نیٹو سے بھی کی ممبرشپ سے بھی وہ نکل گیا. although it was still providing support to NATO in many ways, لیکن اور پھر واپس شمولیت ہوئی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈیگول جب فرانس نے سویز کے کرائسس کے بعد جو ہیوملیشن ہوئی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک ایٹمی قوت بننا ہے. اور ڈیگول کا وہ فیمس وہ ہے جس میں اس نے کہا کہ are you going to trade the New York for Paris? Obviously you'll not. So we want to develop our own nuclear weapons capability. تو اب یہ معاملہ وہاں کھڑا ہے کہ جہاں پہ یورپ جو ہے اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کلیکٹیو ناؤن ہے نہیں. اس میں مختلف ریاستیں ہیں، ان میں سے کچھ ریاستیں بڑی ہیں، کچھ بے شمار ریاستیں چھوٹی ہیں. مختلف ریاستوں کے مفادات ہیں، مختلف ریاستوں کی اپروچ ہے. سلوواکیا ہو گیا یا سربیا ہو گیا یا ہنگری ہو گیا. I'm just giving you the example. یہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روس کے ساتھ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. باقی ریاستیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس طرح کرنا ہے. تو یہ دراڑیں تو پہلے سے، یہ خلیج تو پہلے سے. اب امریکہ نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ جناب یہ جو گوریلا آپ کے ساتھ تھا یہ اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اب آپ اپنے اون پہ ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے 6 سوال بھی ان کو بھیجے. They sent 6 questions یہ یوکرین کے حوالے سے کہ آپ یہ ہمیں جواب دیں کہ آپ کی کیا اپروچ ہے ان سوالات کے اوپر. وہ میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں if you are interested in that. The very interesting questions. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ پیرس میں جو ایک انفارمل میٹنگ ہوئی، they were insisting that this is not a summit. بہرحال جو انفارمل میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو بات ہوئی کہ جی فوجیں بھجوائیں گے ہم اپنی. برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی یہ کہا. This is just a bluff. دیکھیں آپ فوجیں بھجوانے کی بات کیسے کر رہے ہیں جب ابھی تک تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی. ابھی تک تو ایک انٹینٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ کوئی پیس ڈیل تو نہیں ہے، وہ تو امریکہ اور روس کی ہے. اس کے اندر نہ یورپ شامل ہے، نہ اس کے اندر یوکرین شامل ہے. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف جو آپ نے بات کی زیلنسکی کے حوالے سے. دیکھیے زیلنسکی کو 12 فروری کو یو ایس ٹریجری سیکرٹری جو ہے وہ کیو پہنچا اور وہ ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ لے کے آیا جو کہ یوکرین کے منرلز کے اور ریئر ارتھ مٹیریلز کے حوالے سے تھا، جس کے اندر امریکہ نے یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ ہمیں ایکسس دینی ہے، پریفرینشل ایکسس دینی ہے، اور اس کا جو بھی ریونیو آئے گا اس میں سے 50% آپ نے ہمیں دینا ہے. جب زیلنسکی نے وہ ڈرافٹ ایگریمنٹ دیکھا تو اس کے اندر کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں تھی. تو اس نے یو ایس ٹریجری سیکرٹری کو کہا کہ جناب والا یہ آپ تو ہم سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، مطلب یو آسکنگ فار دا اسکوئڈ، ویئر از دا کو. کیونکہ زیلنسکی نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے یہ بات کی تھی کہ if you want to make a deal, let's make a deal. We'll give you the minerals, you give us the security guarantees. تو اس نے کہا کہ جی میں یہ اس ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کروں گا. انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ بنایا. اب یہ زیلنسکی نے جانا تھا میونخ سیکورٹی کانفرنس کے لیے، ہیکسیت اور وینس بھی آ رہے تھے میونخ. جب ہیکسیت اور وینس کو پتا چلا کہ جی اس نے اس ڈرافٹ ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیے جو ٹریجری سیکرٹری لے کے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی we are not going to meet with him. Whereupon Zelensky said کہ جی here is our draft agreement, why don't you first read this and then talk about this. تو اس طریقے سے پھر وہ میٹنگ ہوئی. لیکن اس میٹنگ سے
کچھ خاص نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا. میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک یوکرین نے ان کو ایک دوسرا ڈرافٹ بھی بھیجا ہے. اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ ریاض میں روس کی اور امریکہ کے نمائندے جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے, کہ جس کے اندر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر والٹس واز دیئر, اپنا مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہی واز دیئر, وٹکوف جو ان کا نمائندہ ہے مڈل ایسٹ کے لیے ہی واز دیئر, اور دوسری طرف سے لیوروف. اور اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوا پھر یہ کہ ٹرمپ صاحب نے وہ ہی شارٹ آف وہ اپنے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر, کیونکہ زیلنسکی نے یہ کہا کہ I have great regard for the US president, but he is living in a disinformation zone or something worse جی than جی that. جی جی. تو وہ جو ان کی جو سپیٹ ہے اس سے یہ بات تو واضح, جو ٹرمپ تو یہاں تک کہہ گیا کہ something along the lines of the time is running out. Zelensky has to act quick, otherwise he will not have a country. اچھا, پھر ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کی کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, اس کی 4 فیکٹ چیکنگ ہوئی, وہ دونوں باتیں غلط ہیں, لیکن بادشاہ سلامت کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بادشاہ سلامت نے حقائق کے حوالے سے بات نہیں کرنی. انہوں نے تو جو ان کا ایک نقطہ نظر ہے, جو ان کا ایک ورلڈ ویو ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر یوکرین اور زیلنسکی جو ہے وہ دے آر پونس. جی, وہ پونس ہے, اور یقیناً آپ نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے, اور دیکھیے نا, ڈس انفارمیشن کا تو دورہ ہے. پہلا جو اپنے موضوع جو ہم نے کور کیا, یورپ کے اندر بھی جس طرح سے سیاست جڑی ہوئی ہے ڈس انفارمیشن سے, اور اب امریکہ میں بھی ہم اس کا ایک مظہر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایسے ایسے خیالات, اب یہ جو خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی اس کی 4, حالانکہ زیلنسکی کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ اتنی لو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن, یوکرین کا آئین یہ کہتا ہے کہ جنگ کے, اور دنیا کے اکثر آئین یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ اس جنگ کے دوران الیکشن کروائیں, روس نے حملہ کیا ہے. بہرحال میں دوبارہ آتا ہوں یہ تو لوگوں نے کہا ہے نا, یورپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دیز آر بیسکلی رشین ٹاکنگ پوائنٹس. جی, اور آپ کو پتا ہے کہ اب جو امریکہ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اہم, تلسی گبارڈ جو ہیں وہ بھی پہلے ملتی رہی ہیں, ان کے اوپر بھی یہی اپوزیشن جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ روس سے ان کے بڑے تعلقات ہیں, اب وہ انٹیلیجنس کی ہیڈ بن گئی ہیں. اسی طرح وہ جو ابھی ایف بی آئی اے کے کیش پٹیل جو ہیں ان کو بھی نومینیٹ کر دیا گیا, میرے خیال سے اپروو بھی ہو گئے ہیں, وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. مثلا جنوری 6 ہوا, اس کے نام کا تلفظ جو ہے وہ کیا ہے, کاش پٹیل ہے یا کیش پٹیل ہے؟ نہیں کیونکہ اگر اس کے نام کا تلفظ کیش ہے تو then obviously Trump's like loves him. Trump, he loves cash. Even if it's spelled with a K. تو ہاں جی, تو لیٹس ریزیوم. جی, تو ہم بات کرے تھے یورپ کی اور روس کی, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم نے گفتگو کا آج جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں غزہ کے اوپر, اور پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, صدر ٹرمپ کا جو آئیڈیا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے, اس کو ریویرا بنا دیا جائے, ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک شاہکار ایک جگہ بن جائے گی مڈل ایسٹ میں. اور یقیناً اسرائیل میں دائیں بازو نے اس کو بڑی جو ہے وہ خوشی سے اس آئیڈیا کو سراہا ہے اور اس کو بیک کیا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے اس کا پش بیک آ رہا ہے. اب عرب لیڈرز جو ہیں وہ لوگ ملے ہیں, اجاز آپ نے یہ نیوز دیکھی ہوگی, انہوں نے اس کے جو ہے سعودی عربیہ نے اس کا ایک ہڈل کیا آرگنائز, جس میں سارے یہ ممالک جو کہ افیکٹیز بھی ہیں اس کانفلکٹ کے, مستقبل میں اور بھی ہو سکتے ہیں, خصوصاً جارڈن اور ایجپٹ. تو اب یہ لوگ ایک پلانز دے رہے ہیں. انہوں نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا, کافی سیکریسی میں انہوں نے ملاقات کی, لیکن ظاہری بات ہے کنسرنز ہیں پبلک میں, تو وہ یہی کہہ چکے ہیں کہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ کیا عرب یہ جو ممالک ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے پولیٹیکل کہ وہ پش بیک دے سکے اس لیول تک یو ایس کو, کنسیڈرنگ کہ یہ بالکل یو ایس کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں بہت حد تک. اچھا, اس کے اندر جو
تازہ بیان جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کو انہوں نے بیسکلی واک بیک سم آف واٹ ہی ہیڈ سیڈ. اس کے اندر اب دو اہم چیزیں. ایک تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ میری ریکمنڈیشن تھی, اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ اس ریکمنڈیشن کا بنیادی تعلق جو ہے وہ حماس کے ساتھ ہے. تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ غزہ میں نہ رہے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ حماس رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے, اب کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ حماس اور غزہ کو آپس میں آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم سے جو ہے وہ دماغ یا دل نکال دیا جائے اور اس کے بعد وہ کام کرتا رہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حماس اس کے بعد کس طریقے سے آپریٹ کرے گا ایز اے گروپ, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. ٹرمپ صاحب نے اس سارا جو یہ فسانہ تھا, اس میں سے جو وہ نکالنا چاہتے تھے وہ بنیادی طور پر نکل آیا. اور وہ دیکھیں, میں نے آپ کے ایک پچھلے پروگرام پہ کہا تھا کہ وہ ایک اوپننگ پرائس سیٹ کرتا ہے جس کا ایک اینکرنگ افیکٹ ہوتا ہے, نیگوسیشن تھیوری 101. اس میں بہت دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک چیز آپ کو دکھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپٹیمل ہے, یہ آؤٹ کم میرے لیے آپٹیمل ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد although what he is actually going for is suboptimal, then he presents you his optimal as the suboptimal. ٹھیک ہے, جو دوسری پارٹی ہے وہ پھر یہ سوچتی ہے کہ چلو he is moving from optimal to suboptimal, let's negotiate on the basis of suboptimal. ٹھیک. Either not realizing that his suboptimal is actually the optimal, or realizing but saying کہ okay یہ give and take ہو سکتی ہے. یہ ٹرمپ has been doing this. میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی آپ کے پروگرام پہ کہ اس نے کہا جی ہم پیناما کنال لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, ہوا کیا, چینیوں کو نکالنا تھا, ان کو نکال دیا. تو اب جو ہے وہ Arabs have to come up with a plan. Let's see, اس کے لیے they'll have to close ranks. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیگوسیشن کا پلانک ہے, مگر دیکھیں اعجاز پرابلم یہ ہے کہ چلیے وہ منوان اس پہ نہ بھی عمل ہو کہ لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے, کہ ریویرا فرینچ ریویرا کی طرز پر وہ غزہ کو ڈیولپ کیا جائے, وہ فینسیفل ہو سکتی ہے بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے اور جو ان کی اس وقت صورتحال ہے, وہ تو وہاں پر تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ایک جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے, کیونکہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تو اور بھی آگے بڑھ کر اسرائیل کو بیک کر رہی ہے, اور یقیناً اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑی, اب آپ نے دیکھا ویسٹ بینک میں بھی وہاں بھی گڑبڑ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. ادھر ایک وہ ہوا, خالی بسیں ایکسپلوڈ ہوئیں, انہوں نے کہا, وہی دائیں بازو نے کہا جی چڑھائی کر دو, ویسٹ بینک میں بھی وہی کرو جو ہم نے کیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا تو مزید ہلاکتیں ہوں گی, مزید تباہی ہوگی. تو یہ ایک I mean even from an international law perspective یہ ایک بہت بڑا, جیسے کہنا چاہیے, چیلنج ہے اس وقت. یہ جو صورتحال ہے, پہلے سے دھجیاں بکھرتی رہی ہیں, اب تو بالکل ہی لگتا ہے کہ پھاڑ دینا پڑے گا عالمی قوانین کی جو سیٹ ہے, رولز جو ہیں, جیسے آپ نے دیکھیں عالمی قوانین جو ہیں, جو کہ بہت پینسٹیکنگلی جن کا ارتقاء ہوا ہے, جس کے اندر نان ایگریشن ہے, نان آکوپیشن ہے, نان اینیکسیشن ہے, یہ ساری چیزیں یہ اہم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اہم نہیں ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کی وائلیشن نہیں ہوئی, وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. ابھی یہ کرائمیا کا ہو گیا, یا جس طرح روس نے یوکرین پہ حملہ کیا, جو 4 اوبلاست جو ہے وہ انیکس کیے, تو یہ وائلیشن ہوتی ہے. لیکن آپ اس وائلیشن کے خلاف پش بیک جو کرتے ہیں نا, وہ آن دا بیسس آف دس لیگل نارمیٹو فریم ورک ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ صرف بین الاقوامی قانون کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے جو امریکہ کے جو اپنے اندر کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں.
کہ مثلا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ، آئی فرگیٹ the اس statement, نے but کہا کہ basically اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک کی خدمت کریں ہیں تو قانون میٹر نہیں کرتا، بھاڑ میں precisely جائے۔ precisely ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ملک جو ہے اس کی سلامتی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا بینچ مارکس ہے. مطلب مجھے اور آپ کو تو پتا ہے، ہم نے تو پچھلے 70 سال میں اس طرح کے مختلف افراد سے بہت جوتیاں کھائی ہوئی ہیں اس ملک میں، جو کہ ہر 5 6 7 سال کے بعد آ کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہی بزرگ میئر ہیں، انہی کو پتا ہے کہ قومی سلامتی کیا ہے اور اس کے بینچ مارکس کیا ہے. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. امریکہ کو بھی پتہ چل جائے گا. ابھی پش بیک تو ہوگی. ابھی دیکھیں ہم نے بہت عرصے سے یہ